السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثانی عن ابی سعید الخدری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اہل الجنۃ لیتراءون اہل علیین کما ترون الکوكب الدری فی افق السماء وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ وَأَنْعَمَا۔ یہ صفحہ نمبر 559 ہے اور باب مناقب ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی دوسری فصل ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اہل جنت اہل علیین کو اسی طرح دیکھیں گے جس طرح سے تم آسمان کے کناروں میں روشن ستارہ دیکھتے ہو، اور بے شک ابو بکر و عمر انہی میں سے ہیں، یعنی اہل علیین میں سے ہیں، وَأَنْعَمَا اور وہ دونوں نعیم میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل جنت کے مراتب میں بہت تفاوت ہوگا۔ اہل جنت میں بعض لوگ نچلے درجے میں ہوں گے اور بعض اونچے کے اوپر کے درجے میں ہوں گے۔ جو اوپر کے درجے میں ہوں گے اہل علیین، ان کے درمیان اور نیچے کے درمیان اور نیچے والوں کے درمیان اتنا فرق ہوگا کہ جیسے ہم یہاں نیچے رہ کر کے آسمان کے کناروں میں روشن ستارہ دیکھتے ہیں، اسی طرح سے وہ جنت میں رہ کر کے اہل علیین کو دیکھیں گے۔ تو گویا جس طرح زمین سے آسمان تک کا تفاوت ہے، اسی طرح سے جنت میں جو نیچے درجے کے ہیں ان میں اور اہل علیین میں تفاوت ہوگا۔ اور اس میں جس چیز کو بیان کرنے کے لیے حدیث لائی گئی ہے، ان ابا بکر و عمر منہم، بے شک ابو بکر و عمر دونوں انہی میں سے ہیں، یعنی اہل علیین میں سے ہیں۔ گویا ان کا جنتی ہونا بھی واضح کیا گیا اور جنتی ہونے کے ساتھ وہ کس درجے میں ہوں گے اسے بھی بیان کیا گیا، اور آگے مزید فرمایا گیا وَأَنْعَمَا اور وہ دونوں نعیم میں داخل ہو گئے۔ اب یہ کہ نعیم، کبھی جنت نعیم کو مطلقاً نعیم سے تعبیر کیا جاتا ہے کیونکہ سب سے عمدہ نعمت ہے، بہت اچھی اعلیٰ نعمت ہے، تو داخل ہو گئے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، جبکہ ابھی سرکار کی حیات ظاہری میں یہ دونوں باحیات تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا وہاں جانا یقینی ہے، اس لیے کہ جو چیز امر واقعی اور یقینی ہوتی ہے اس کی تعبیر ماضی سے کر دی جاتی ہے، جیسے قرآن کریم میں فرمایا گیا نفخ فی الصور، حالانکہ ابھی سور بہت بعد میں پھونکا جائے گا۔ رواہ فی شرح السنہ، اسے شرح السنہ میں روایت کیا، وروا نحوہ ابو داود والترمذی وابن ماجہ، اور اس حدیث کے مثل ابو داود اور ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وعن انس قال، اور حضرت انس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر و عمر جنتی سن رسیدہ لوگوں کے، جنتی پختہ عمر والوں کے سردار ہیں، اولین و آخرین میں سے، سوائے انبیاء اور رسول کے، یعنی انبیاء اور مرسلین اعظام کے علاوہ
اولین و آخرین جتنے بھی ہیں ان میں جو جنت میں جائیں گے اور پختہ عمر کے ہوں گے ان سب کے سردار ابو بکر و عمر ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں جائیں گے تو عمر کتنی ہوگی؟ دوسرے یہ کہ یہ جو کہول ہے اس سے مراد کیا ہے؟ کہول کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ کاف کے ضمے کے ساتھ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے وہ لوگ جو 30 سال کی عمر سے آگے بڑھ گئے ہوں، اور یہ بھی کہا گیا کہ جو 34 سال کی عمر سے آگے بڑھ گئے ہوں۔ تو دو باتیں ہوئی، 30 سال سے جن کی عمر متجاوز ہو اور 34 سال سے جن کی عمر متجاوز ہو اور 51 سال تک ہو، یعنی 51 سال سے پہلے اور 30 سال یا 34 سال کے بعد اس درمیان جو عمر ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کہولت کی عمر ہے، پختہ عمر۔ تو ابو بکر و عمر اولین و آخرین میں جو بھی اہل جنت ہیں ان میں پختہ عمر والوں کے سردار ہیں سوائے انبیاء اور مرسلین کے۔ اب یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کی عمریں تو بالکل نوجوانوں جیسی ہوں گی، وہ 30 سال کے یا 33 سال کے نوجوان ہوں گے۔ تو پھر وہاں 51 سال تک عمر کے ہونے کا کیا مطلب ہے، کیسے ہوں گے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہاں مراد یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں اس عمر کو پہنچے اور اس کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے ان سب کے یہ حضرات سردار ہوں گے۔ اور ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ عمر جب پختہ ہو جاتی ہے تو آدمی کی عقل کامل ہو جاتی ہے، آدمی عقل مند اور دانش مند سمجھا جاتا ہے۔ اس میں مراد یہ ہے کہ جو بھی اہل جنت میں عقل مند اور دانش مند ہیں ان سب کے سردار حضرت ابو بکر و عمر ہیں۔ اب یہ کہ جنت میں جائیں گے وہ سب تو ہوشیار ہی ہوں گے، سب دانش مند ہوں گے۔ تو اب اس کے بارے میں کہا گیا کہ جو دنیا میں دانش مند ہے اور اس کے بعد وہ جنت میں جائیں گے تو ان سب کے سردار ابو بکر و عمر ہیں۔ اور اس طرح کی باتیں اور بھی کہی گئی ہیں، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ جب وہ ان کے بارے میں یہ بیان کر دیا گیا کہ وہ پختہ عمر والوں کے سردار ہیں تو جو نوجوان ہیں یا جو بالکل بوڑھے ہیں بدرجہ اولا ان کے بھی سردار ہوں گے۔ رواہ ترمذی و رواہ ابن ماجہ عن علی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے، لیکن حضرت علی کی روایت سے۔ تو گویا حضرت انس کی روایت سے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور حضرت علی کی روایت سے ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ وعن حذیفہ قال، اور حضرت حذیفہ سے روایت انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا ادری ما بقائی فیکم فاقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان اپنی بقا کی مدت نہیں جانتا، لہذا تم لوگ میرے بعد ان دونوں کی اتباع کرو، اور اشارہ کیا ابو بکر و عمر کی طرف، یعنی ابو بکر و عمر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان دونوں کی اقتداء کرو، ان دونوں کی اتباع کرو میرے بعد، کیونکہ یہی میرے بعد اس نظام کو سنبھالیں گے اور مجھ سے متعلق جو امور ہیں اسے یہ انجام دیں گے۔ اب اس میں یہ کہا گیا لا ادری ما بقائی فیکم، یعنی میں تمہارے درمیان کب تک باقی رہوں گا، کتنی مدت میں تمہارے درمیان رہوں گا یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو اب اس سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اپنی موت کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو پھر دوسرے کے بارے میں کیسے معلوم ہوگا؟ پھر کیسے یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب جانتے تھے اور جمیع ما کان و ما یکون کا علم عطا کیا گیا تھا؟ تو آپ تو پہلی بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ اگر کسی ایک امر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں یہ مجھے معلوم نہیں ہے، تو یہ ان کے
غیب جاننے کے منافی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ صرف یہ کہہ سکتے ہیں اس ایک چیز کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں تھا، باقی اور جن چیزوں کے بارے میں آپ نے خود ہی خبر دی ہے اور بیان کیا ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ بھی معلوم نہیں تھا، یہ تو بالکل غلط ہو۔ یا مطلقاً یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، یہ بالکل غلط ہوگا۔ اور اس کا یہ جواب بھی دیا گیا کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا ادری، لا عالم نہیں فرمایا۔ درایت کا معنی ہوتا ہے کہ اپنے غور و فکر کے ذریعہ، قرائن کے ذریعہ، سیاق و سباق کے ذریعہ کسی چیز کو جاننا اور سمجھنا۔ کہ یہاں نفی جو ہے درایت کی ہے، یعنی میں اپنے سے، یعنی اپنے غور و فکر سے اس بات کو نہیں جانتا کہ تمہارے درمیان میرے رہنے کی مدت کتنی ہے۔ رہی بات اللہ تعالیٰ کے بتانے سے، اس کے خبر دینے سے، تو اس کی اس میں نفی نہیں ہے۔ اور ہم تو اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جمیع مکان وما یکون کا علم عطا فرمایا، تو حضور اللہ کے بتانے سے سب جانتے ہیں۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن انس قال، اور حضرت انس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل المسجد لم يرفع احد راسه غیر ابی بکر و عمر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ جب حضور مسجد میں داخل ہوتے تو کوئی شخص، یعنی حضرت ابو بکر و عمر کے علاوہ کوئی شخص اپنا سر نہیں اٹھاتا تھا۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ادب و احترام میں کوئی شخص اپنا سر نہیں اٹھاتا تھا، تمام صحابہ کرام سر جھکائے بیٹھے ہوتے اور حضور جو کچھ ارشاد فرماتے اسے غور سے سماعت کرتے، سوائے ابو بکر و عمر کے۔ کان یتبسمان الیہ، ان دونوں کی شان یہ تھی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر مسکراتے تھے، وَيَتَبَسَّمُ إِلَيْهِمَا، اور حضور ان دونوں کو دیکھ کر کے مسکراتے تھے۔ یعنی یہ غایت درجہ ان حضرات کے درمیان محبت ہوئی کہ جس طرح سے ایک محب اپنے محبوب کو دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے، یہی حال ان حضرات کا تھا کہ سرکار جب تشریف لاتے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوہ جہاں آرا کو دیکھ کر کے مسکراتے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان حضرات کو دیکھ کر کے تبسم فرماتے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وقال ھذا حدیث غریب، اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ وعن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج ذات یوم ودخل المسجد وابو بکر وعمر احدهما عن يمينه والآخر عن شماله وهو آخذ بأيديهما فقال هكذا نبعث يوم القيامة۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روز اپنے کاشانے سے باہر تشریف لائے اور مسجد میں داخل ہوئے، اور ابو بکر و عمر میں سے ایک ان کے داہنی جانب تھے اور دوسرے ان کے بائیں جانب تھے۔ یعنی یہ دونوں حضرات بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان میں سے ایک حضور کے دائنی طرف تھے اور دوسرے حضور کے بائیں طرف تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دونوں کے درمیان تھے۔ کس شان سے؟ وَهُوَ آخِذٌ بِأَيْدِيهِمَا، اور حضور ان دونوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ فقالا، تو ارشاد فرمایا ہَكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم اسی طرح سے روز قیامت اٹھائے جائیں گے، یعنی ہم تینوں ایک ساتھ ہوں گے، یہ دونوں میرے کنارے کنارے ہوں گے، داہنے اور بائیں ہوں گے، اور میں بیچ میں ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گا۔ تو اس میں کتنی بڑی فضیلت ہے شیخین کریمین کے لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں بھی ان حضرات کے درمیان ہیں، ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، اور جب روز قیامت اٹھائے جائیں گے جب بھی ان دونوں کا ہاتھ
پکڑے ہوں گے اور یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے اور ان کی صحبت میں ہوں گے۔ رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث غریب، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ اس موقع پر مشکات المصابیح کی جو شرح اشعۃ اللمعات ہے اس کے محشی ہیں مولوی امیر علی، انہوں نے ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ نقل کیا ہے۔ چونکہ اس حدیث میں شیخین کریمین کی بہت نمایاں فضیلت ہے اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کی قربت اور ان سے ان کی محبت بالکل نمایاں اور ظاہر ہے، مگر کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اور حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور شیخین کریمین سے بغض و عناد رکھتے ہیں، جنہیں رافضی کہا جاتا ہے۔ تو اس موقع پر مولوی امیر علی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں اپنے زمانے کے حساب سے فرمایا انہوں نے کہ آج سے 10 سال پہلے کا واقعہ ہے، آج سے نہیں، انہوں نے جب بیان کیا تھا تو فرمایا کہ آج سے 10 سال پہلے کا ایک واقعہ ہے کہ عظیم آباد میں ایک سنی آدمی رہتا تھا اور ایک رافضی سے اس کی دوستی تھی، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے لیکن یہ تھا۔ تو اتفاق سے جو سنی صحیح العقیدہ آدمی تھا وہ حج کے لیے جانے لگا، تو حج کے موقع پر لوگ سب سے ملاقاتیں کرتے ہیں، تو اس نے سوچا کہ یہ رافضی اپنا دوست ہے، اس سے بھی ملاقات کر لیں، تو ملاقات کرنے کے لیے اس کے گھر گیا، ملاقات ہوئی تو اس رافضی نے سنی سے کہا کہ میرے دل میں ایک خواہش ہے لیکن میں اسے زبان پر نہیں لا سکتا۔ تو اس کے سنی دوست نے کہا کہ بتاؤ کوئی خواہش ہو تو کہو، میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں، سرکار کی بارگاہ میں کوئی پیغام دینا ہو تو بتاؤ، میں پیغام بھی پہنچا دوں گا۔ اس نے کہا کہ خواہش تو ہے لیکن میں زبان پر نہیں لا رہا ہوں، 2 مرتبہ اس طرح سے کہا۔ پھر تیسری بار کہا کہ اگر تم اس بات کا وعدہ کرو کہ جو پیغام میں تمہیں دوں گا وہ پیغام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچاؤ گے تو میں بتاؤں۔ سنی نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، تمہارا جو پیغام ہوگا میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا دوں گا۔ تب اس نے کہا کہ جا کر کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ میری بھی بڑی خواہش ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضری دوں، لیکن میں اس لیے نہیں آ سکتا کہ آپ کے قریب میرے 2 دشمن موجود ہیں، تو ان دشمنوں کی وجہ سے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو پا رہا ہوں۔ اس طرح کی بات اس رافضی نے کہی تو اس سنی صحیح العقیدہ مسلمان نے کہا کہ یہ پیغام تو میں نہیں پہنچا سکتا۔ تو رافضی نے کہا کہ دیکھو اس پیغام پہنچانے میں کیا حرج ہے، یہ تمہاری اپنی بات تو نہیں ہے بلکہ میری بات ہے، تم نقل کرو گے اور یوں بھی تم وعدہ کر چکے ہو اور مسلمان جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے، اس لیے تمہیں تو یہ پیغام پہنچانا ہوگا۔ خیر یہ وہاں باتیں ہوئیں، وہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان حج کے ارادے سے سفر کیا گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی، لیکن اسے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس رافضی کا یہ پیغام پہنچا سکے۔ آخر جب وہاں سے رخصتی کا موقع قریب آیا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے وعدہ کر لیا تھا، وعدہ پورا کرنا بہرحال ضروری ہے، اس لیے ایک رات تنہائی میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی اور روتے ہوئے رافضی کا یہ پیغام پہنچایا۔ پہنچانے کے بعد اتنا خوف طاری ہوا کہ یہ توبہ استغفار کرتے ہوئے روتا رہا اور اس پر غشی طاری ہو گئی، وہ گر گیا۔ اسی حال میں وہ دیکھتا ہے کہ ایک میدان ہے، وہاں حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر کے پاس قرآن کریم ہے اور حضرت عمر کے پاس ایک تلوار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں
اور اسی جگہ بہت دور وہ رافضی دوست بھی بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مسلمان سے جو حج کرنے کے لیے گیا تھا اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو شخص دکھ رہا ہے اسی نے تمہیں پیغام دیا تھا؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے پہچان لیا کہ وہ رافضی دور بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، اسی نے مجھے پیغام دیا تھا اور مجھ سے عہد لے لیا تھا، اسی لیے میں نے یہ پیغام پہنچا دیا، ورنہ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سن کر کے حضرت عمر فاروق اعظم کو اشارہ کیا، انہوں نے تلوار نکالی اور اس رافضی کا سر قلم کر دیا اور سر گندی نالی میں ڈال دیا، اور اس کے تھوڑی دیر بعد میں ہوش میں آ گیا تو مجھے بہت خوف معلوم ہوا اس واقعے سے۔ وقت پورا ہو گیا وہاں رہنے کا، واپسی ہوئی، گھر آیا تو گھر پہنچنے کے بعد عظیم آباد میں مولوی خدا بخش سے اس شخص نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا۔ پھر ایک دو دن کے بعد جب اور لوگوں سے ملاقات کر کے فارغ ہوا تو اپنے اس دوست کے گاؤں بھی گیا جو پاس میں تھا، اس کے گھر گیا کہ اس سے بھی ملاقات کرے، تو اس کے گھر والوں نے روتے ہوئے بتایا کہ چند دنوں پہلے وہ قضائے حاجت کے لیے رات میں نکلا تھا، کسی دشمن نے آ کر کے اس کا سر قلم کر دیا اور گندی نالی میں ڈال دیا، آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کس نے اس کا قتل کیا۔ یہ سن کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اسے پورا واقعہ یاد آ گیا، اور اس نے جب شمار کیا تو جو تاریخ ان لوگوں نے بتائی تھی یہ وہی تاریخ تھی جب مدینہ منورہ میں وہ غشی کی حالت میں، بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ خواب میں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے سرفراز ہوا تھا اور حضور نے حضرت عمر کو اس کا سر قلم کرنے کے لیے کہا۔ اس کے گھر والوں نے سوچا کہ یہ اس کا دوست تھا، اس لیے اس کی جدائی کے غم میں رو رہا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ سارا منظر اس کی نگاہوں کے سامنے تھا، اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیار اور شیخین کریمین کی شان کو دیکھ کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو اس سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، حضور کی بارگاہ کے مقرب ہیں، وہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب حضرات ایسے ہی زندہ ہیں جیسے اس دنیا کی زندگی میں زندہ تھے، اور وہاں سے بھی ایسے ہی تصرف فرماتے ہیں جیسے یہاں تصرف فرمایا کرتے تھے، بلکہ یہاں سے زیادہ وہاں تصرف کرنے کی طاقت و قوت رکھتے ہیں۔ وعن عبداللہ ابن حنطب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى ابا بکر وعمر وقال هذان السمع والبصر۔ حضرت عبداللہ ابن حنطب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر کو دیکھا تو فرمایا یہ دونوں کان ہیں اور آنکھ ہیں۔ ہاذان السمع والبصر، یہ دونوں کان ہیں اور آنکھ ہیں۔ رواہ ترمذی مرسلن، اسے امام ترمذی نے مرسلن روایت کیا۔ ان دونوں کو کان اور آنکھ فرمایا، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جسم کے اندر جس طرح سے آنکھ اور کان کی اہمیت ہوتی ہے کہ اگر آنکھ نہ ہو تو ساری دنیا تاریک ہو جائے، اگر کان نہ ہو تو کوئی چیز سنائی نہ دے، کوئی چیز وہ سمجھ نہ سکے، تو اسی طرح سے اس امت کے درمیان ابو بکر و عمر کی شان ہے کہ ان دونوں کی وجہ سے امت کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے اور ان کا معاملہ بہت اچھا ہے۔ اگر یہ دونوں نہ ہوں تو ان کے معاملے میں طرح طرح کے فتنے، فساد اور اختلافات رونما ہوں گے، اور دنیا نے یہ دیکھا بھی کہ جب تک یہ حضرات اس امت کے درمیان تشریف فرما رہے تو یہ امت کامیابیوں کی منزلوں سے ہمکنار ہوتی رہی۔ حضرت ابو بکر کا دور خلافت ہو یا حضرت عثمان غنی کا دور خلافت ہو، کتنا شاندار اور کتنا عمدہ رہا کہ روز بروز اسلام کی ترقی ہوتی رہی اور اسلامی حدود سلطنت میں اضافہ ہوتا رہا۔ لیکن ان حضرات کے جانے کے بعد
طرح طرح کے فتنے فساد امت کے درمیان رونما ہوئے، اور یہاں تک صورتحال بگڑ گئی کہ امت جو اپنے خلیفہ کے ایک اشارے پر ہر کام کرنے کے لیے تیار رہا کرتی تھی، اسی امت نے اپنے خلیفہ اور اپنے امیر کو قتل کر دیا۔ تو اس لحاظ سے فرمایا کہ یہ دونوں کان اور آنکھ ہیں، اور اس کا ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ دونوں میری آنکھ اور میرا کان ہے۔ اس سے اشارہ ہے ان دونوں کے وزیر ہونے کی طرف اور ان دونوں کے اپنے معاملات میں وکیل ہونے کی طرف، اس لیے کہ جو وزیر ہوتا ہے وہ بادشاہ کی آنکھ اور اس کا کان ہوا کرتا ہے، یعنی بادشاہ اپنے وزیروں کے ذریعہ اپنی امت کی خبر گیری کرتے ہیں، ان کے احوال سنتے ہیں اور ان کے حالات پر نظر رکھتے ہیں۔ تو اگر یہ معنی مراد ہو کہ وہ دونوں میرے کان اور میری آنکھ ہیں، تو اس سے اشارہ ہوگا ان دونوں کے وزیر ہونے کی طرف اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امور کو انجام دینے میں وکیل ہونے کی طرف۔ وعن ابی سعید الخدری قال، اور حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی الا وله وزیران من اہل السماء ووزیران من اہل الارض۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے دو وزیر ہوتے ہیں اہل سما سے، آسمان والوں میں سے، اور دو وزیر ہوتے ہیں زمین والوں میں سے۔ فاما وزیر آیا من اہل السما، تو میرے دو وزیر اہل آسمان سے یہ جبریل و میکائیل ہیں، واما وزیر آیا من اہل الارض ابو بکر و عمر، اور اہل زمین میں سے میرے دو وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔ رواہ ترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن ابی بکرۃ ان رجلا قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابو بکرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، رأیت کأن میزانا نزل من السماء، میں نے دیکھا، یعنی میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میزان کا آسمان سے نزول ہوا، فَأُزِنْتَ أَنْتَ وَأَبُو بَكْرٍ، تو اس میزان پر آپ کو اور ابو بکر کو وزن کیا گیا، یعنی ایک پلے میں آپ کو رکھا گیا اور ایک پلے میں ابو بکر کو رکھا گیا، فَرَجَحْتَ أَنْتَ، تو آپ غالب رہے، یعنی جس پلے میں آپ رہے وہ پلہ بھاری رہا۔ وَأُوزِنَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، اس کے بعد ابو بکر و عمر کو وزن کیا گیا، یعنی ایک پلے میں ابو بکر کو رکھا گیا اور دوسرے پلے میں عمر کو رکھا گیا، فرجح ابو بکر، تو جس پلے میں ابو بکر تھے وہ پلہ بھاری رہا، ابو بکر غالب رہے، راجے رہے۔ وَأُوزِنَ عمر و عثمان، اس کے بعد حضرت عمر اور حضرت عثمان کو وزن کیا گیا، یعنی دونوں کو ایک ایک پلے میں رکھا گیا، فرجح عمر، تو عمر غالب آئے، راجے رہے۔ ثم رفع المیزان، پھر میزان کو اٹھا لیا گیا، فاستاء لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ خواب سن کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غمگین ہو گئے، یعنی فساءه ذالک، یعنی یہ خواب، اس خواب نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رنجیدہ کر دیا، اسے سن کر کے آپ کو تکلیف ہوئی۔ فقال خلافت نبوت، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر بیان فرمائی کہ یہ خلافت نبوت ہے، یعنی حضرت ابو بکر و عمر تک یہ خلافت نبوت ہے کہ اس میں حکومت کا کسی طرح کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا، اور اس کے بعد اس کے اندر اس کا شائبہ پیدا ہوگا، اور اس کے بعد تو پھر حکومت کا معاملہ غالب آنے لگے گا۔ فقال خلافت نبوت، یہ خلافت نبوت ہے، ثم یؤتی اللہ الملک من یشاء، پھر اللہ تعالی ملک عطا فرمائے گا جسے چاہے گا۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور ابو داؤد نے روایت کیا۔ آپ غور فرمائیں کہ واقعہ بھی ایسے ہی ہوا کہ شیخین کریمین کی خلافت میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہوا،
لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو ان کی خلافت کے زمانے میں بھی اختلاف شروع ہو گیا، اور اختلاف یہاں تک بڑھا جو ان کی شہادت تک پہنچ گیا، اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ کی خلافت کا زمانہ آیا، اتنا اختلاف ہو گیا کہ کسی وقت ان کی خلافت پر سب لوگ جمع ہی نہیں ہوئے اور سب نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ چنانچہ شام کا پورا ملک اور پورا حلقہ حضرت امیر معاویہ کے زیر تصرف رہا اور حضرت علی مرتضیٰ کا وہاں حکم نہیں چلتا تھا۔ تو اس یہی وجہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خواب کو سن کر کے رنجیدہ ہوئے، اور اس سے اس طرح معلوم ہوا کہ موازنہ ان دو چیزوں کے درمیان ہوتا ہے جو ایک طرح کی ہوں، اور اس کے بعد پھر موازنے کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے۔ تو یہ شیخین کریمین کے درمیان موازنہ ہوا کہ ایک طرح بالکل ہے، حضرت عثمان غنی سے بھی موازنہ ہوا، حضرت عمر راجہ رہے، یہاں خالص کیا ہے خلافت ہے، اور اس کے بعد موازنہ ہی پھر نہیں کیا گیا کہ حضرت عثمان غنی کے لیے خلافت تو ہوگی لیکن اختلاف ہوگا، معمولی ہوگا۔ اب دوسرے کی جب باری آئے گی تو اس کے بعد حکومت کیا ہے بہت زیادہ غالب آئے گی، اتفاق ہوگا ہی نہیں۔ الفصل الثالث عن ابن مسعود ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت سے ایک آدمی تمہارے پاس آ رہا ہے، فطلع ابو بکر آئے، ثم قال یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، تمہارے سامنے اہل جنت سے ایک آدمی نمودار ہو رہا ہے، فطلع عمر، تو حضرت عمر رونما ہوئے، وہ سامنے آئے۔ تو اس حدیث پاک میں ان دونوں حضرات کے لیے جنت کی خوشخبری ہے کہ حضور نے سامنے سے ان کا مشاہدہ بھی نہیں کیا، ابھی یہ اندر آئے نہیں، اور آپ نے خبر دے دی اپنے پاس موجود صحابہ کو کہ تمہارے سامنے ایک جنتی آدمی رونما ہونے والا ہے۔ تو اس طرح دونوں کے بارے میں آپ نے خبر دی اور باری باری دونوں رونما ہوئے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ وعن عائشہ قالت بین رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجری فی لیلۃ ضاحیۃ اذ قلت یا رسول اللہ هل يكون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک چاندنی رات میں میری گود میں سر رکھے ہوئے تھے کہ اسی درمیان میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے تاروں کی تعداد میں ہوں گی؟ یعنی کیا کوئی شخص ایسا ہے جس کی نیکیاں اتنی زیادہ ہوں جتنی تعداد آسمان کے ستاروں کی ہے؟ یہاں فی حجری اور فی ہجری دونوں طرح سے، یعنی ہا کے فتحے اور کسرے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے گود، اور لیلۃ ضاحیہ کا مطلب ہوتا ہے چاندنی رات، روشن رات۔ یہاں چاندنی رات کا جو ذکر ہے یہ امر واقعہ کا بیان ہے کہ جب میں نے یہ سوال کیا تھا تو چاندنی رات تھی۔ یہ مراد نہیں ہے کہ چاندنی رات میں تارے کم ہوتے ہیں تو کم کا ارادہ کیا جائے، بلکہ سوال جو تھا یہ مطلقاً آسمان میں جتنے تارے ہیں صرف اسی رات نہیں بلکہ آسمان میں تاروں کی جتنی تعداد ہے اس کے بارے میں سوال تھا، کیا اس کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ قال، حضور نے ارشاد فرمایا، نعم، ہاں ایسا ہے، یعنی آسمان کے تاروں کی تعداد جتنی ہے اتنی نیکیاں ہیں بعض کی۔ اب وہ کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا عمر، وہ حضرت عمر ہیں، ان کی نیکیاں آسمان کے تاروں کی تعداد میں ہیں۔ قلت، ام المومنین فرماتی ہیں میں نے عرض کیا، فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ، جب عمر کی نیکیاں اتنی ہیں تو ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئیں؟ گویا انہیں یہ اندازہ تھا
کہ آسمان کے تاروں کی جو تعداد ہے یہ تو بہت زیادہ ہے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اگر کسی کی نیکیاں آسمان کے تاروں کی تعداد میں ہوں گی تو میرے والد ابو بکر ہوں گے۔ لیکن جب سرکار نے ارشاد فرمایا کہ عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کی تعداد کے برابر ہیں، تو انہوں نے سوال کیا کہ ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئیں؟ قال انما جمیع حسنات عمر حسنۃ واحدہ من حسنات ابی بکر۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ عمر کی تمام نیکیاں جو آسمان کے تاروں کی تعداد میں ہے، وہ تمام نیکیاں ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کی طرح سے ہیں، ایک نیکی کے برابر ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ حضرت ابو بکر یہ اسلام لانے میں سابق ہیں، اور جو صحابہ پہلے اسلام لائے بعد میں اسلام لانے والے ان کے برابر نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کی نیکیاں یعنی اتنی زیادہ ہیں کہ عمر کی تمام نیکیاں ان کی ایک نیکی کی طرح سے ہیں۔ اور آپ نے اس سے پہلے پڑھ بھی لیا ہے کہ خود حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ خواہش کرتے تھے کہ کاش میری ساری نیکیاں حضرت عمر کی ایک دن کی نیکی اور ایک رات کی نیکی کی برابر ہو جائے، اس کی طرح سے ہو جائے۔ رواہ رزین، اسے رزین نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں جہاں شیخین کریمین کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، وہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ معلوم ہے کہ آسمان میں کتنے تارے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہے کہ میری امتی میں اس کی نیکیاں کتنی ہیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کی تعداد میں ہیں، اور ابو بکر کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ عمر کی ساری نیکیاں ان کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔ اب یہ باب ختم ہوا اور آج کا آپ حضرات کا سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔